تو واقعہ یہ تھا کہ وہ ایک فیملی، ان کا بچہ کوئی ہوگا 12-18 سال کا میرے خیال سے، وہ کڈنیپ ہو گیا، اور اس کو اب ماں باپ پریشان ہو، کیا ہے کہ اس کا حفاظت کا وہ بتا دیں عمل، انتہائی پریشان کہ بچہ مل نہیں رہا، تو ان کو یہ عمل میں نے بتایا بھی، خود بھی کرنا شروع کیا، اور 1-2 دن میں بچہ بہرحال مل گیا۔ تو اس نے اپنی داستان یہ بتایا کہ کوئی گاڑی میں اٹھا کے اس کو، پورے کوئی ٹیم تھی، وہ کڈنیپ کر کے پتہ نہیں کہاں لے جا رہے تھے، جنگلوں اندھیرے، اس کو رسیوں میں باندھ جکڑ کے کسی طرح، تو جب بہت گھنٹوں کا راستہ گزر گیا، بالکل ویرانے میں کہیں، تو وہ تھک ہار کے رکے گئیں، اور ان کو جب اپنے یورین پاس کرنے کے لیے رکے اتر گئے، تو اس نے بڑی کوشش کر کے اپنی رسیاں کھولی، اور وہاں سے اندھا دھندے بھاگ گیا بس، تو ان کی نگاہ بھی نہیں پڑی، ادھر سے حصار چل رہا تھا ان کا، تو پھر وہ کسی طرح کر کے شہر کے قریب آیا، تو وہاں لوگوں کو بتایا کہ اس طرح جی مجھے نا وہ کڈنیپ کر کے لے جا تھا، مجھے ہیلپ چاہیے، پھر اس نے فون کروایا، تو بھارت پہنچ گیا۔ تو کیا یہ رہا ہوں کہ رسی میں جکڑا ہوا جا رہا تھا، اس طرح حصار وسار کے اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، کبھی کسی کا فون چھن گیا، چوری ہو گیا، کچھ ہو گیا، اب فوری طور پہ پڑھ کے پھونک دیا، کوئی چیز گم ہو گئی، گھر میں گم ہو گئی، پڑھ کے جلدی سے یہ عمل کر دیا کہ وہ پوری آیتیں، اور فوراً کہیں نہ کہیں 1-2 دن میں یا فوری طور پہ چیز مل گئی۔ خواتین عموماً خاص طور پہ ہوتا ہے رنگ رکھ کے گولڈ کی بھول جاتی ہیں، چین بھول گئیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اتنی زیادہ سنبھال کے ہم رکھتے ہیں نا کہ ہم خود ہی بھول جاتے ہیں کہاں چیز چلی گئی۔ تو بتائیں کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ بس آیت الکرسی 1 دفعہ پڑھی جائے گی، اس کے اینڈ والی آیت ہے نا، وَلَا يَؤُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، 3 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم، 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر یہ پڑھ کے انگلی بدم کر کے گھما دیں، تصور کر کے کہ میرا موبائل، میری چین یا کوئی بھی چیز، ہاں ویسے تو خیر میری عادت ہے کہ میں صبح شام اپنی پوری فیملی کا، اپنا سب کا، پھر تمام متعلقین کا حساب کرتا ہوں کہ جیسے مغرب کی اذان ہوتی ہے اس کے فوراً بعد ہی پڑھ کے کہ اللہ جو جہاں بھی اس کی حفاظت ہے نام بنام کر کے، تو ویسے بھی ہمیں یوزولی کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہر حادثے سے، ہر آفت سے انسان محفوظ رہے۔ اس کا ہر جملہ جو ہے نا وہ بڑا پاورفل ہے پورے آیت الکرسی کا۔ ہاں، اس لیے کہتے ہیں ذرا جلدی جلدی مت پڑھا کر، میں خود بھی کیونکہ بولتی بھی جلدی جلدی ہوں، لیکن بعد میں ہوتا نہیں، تھوڑا ٹھہر کے پڑھنا چاہیے۔ جی عائشہ؟ اس کا بچپن سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ ہماری امی یہ کہا کرتی تھیں کہ سب بچوں نے جو ہے وہ آیت الکرسی، اچھا میں یہاں پر ایک بات بتاؤں، ہاں پہلے کی خواتین بڑی سیدھی سادھی سے ہوتی تھیں، تو ہمیں کہتی تھیں امی کہ 3 مرتبہ تالی بجا دینا جہاں تک آواز جائے گی، جی کہتے ہیں ہاں سے آیت الکرسی بڑے 3 تالی بجا، جہاں جہاں آواز جائے گی تو وہ محفوظ۔ ہاں تو ہم بچپن میں تو ایسے کرتے تھے، لیکن یہ شروع سے ہی ہمارے مطلب اعمال میں شامل تھا۔ اچھا اب میں نے یہ چیز بچوں کے ساتھ کرنا شروع کی ہے، بچے اکثر ڈر جاتے ہیں نا، تو بس نور فاطمہ رات میں اکثر ڈر جاتی تھیں، تو میں نے ان سے کہا نور فاطمہ اگر آپ یہ والی قرآن کی آیت پڑھیں گی نا آپ کبھی بھی نہیں ڈریں گی، اور یہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا بچے پر کہ جب وہ پھر میں نے اس کو پڑھانا شروع کیا، اس کو یاد ہو گئی، اب وہ کبھی نہیں ڈرتی ہے۔ تو اچھا ایک اور چیز کا تعلق جو جنات ہے نا، اس آیت الکرسی سے بڑا گہرا تعلق ہے جنات کا، بہت زیادہ۔ آپ دیکھیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جو غلہ تھا نا ان کے اوپر ان کو بٹھایا گیا تھا کہ آپ نے جو ہے نگرانی کرنی ہے اس کی۔ اب یہ نگرانی کر رہے تھے، شیطان آیا اور چوری کرنا شروع کیا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، وہ کہنے لگا میں بہت مفلس ہوں، محتاج ہوں، مجھے آج چھوڑ دو۔ وہ شخص چلا گیا، صبح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا، تو پیارے نبی نے کہا یہ دوبارہ آئے گا شخص، تو ابو ہریرہ نے کہا کہ بھائی رسول نے کہا ہے تو آئے گا ہی آئے گا۔ اب جیسے وہ دیکھ بھال کر رہے تھے پھر سے وہ آیا اور چوری کی اس نے، انہوں نے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا تم چوری نہیں کرنا، پھر اس نے کہا کہ میں بہت محتاج ہوں، پریشان ہوں، اور اس لیے میں نے، پھر انہوں نے ترسایا، چھوڑ دیا اس کو۔ پھر رسول کو بتایا جا کے کہ یہ شخص آیا تھا، اور تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت جھوٹا شخص ہے، یہ پھر آئے گا۔ تیسری مرتبہ وہ شخص پھر آیا، اور جناب ابو ہریرہ نے کہا آج تو میں جانے ہی نہیں دوں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی آیت سکھا سکتا ہوں کہ جس سے تمہارے تمام مال کی حفاظت ہوگی، فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے۔ اور پھر اس نے آیت الکرسی سکھائی۔ خود وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا، خود وہ شیطان تھا، لیکن سکھائی اس نے، ہاں اللہ لا الہ، پوری آیت بتائی۔ جناب ابو ہریرہ صبح میں رسول خدا کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ اس شخص نے مجھے یہ آیت بتائی ہے، تو رسول خدا نے فرمایا تھا تو وہ بڑا جھوٹا شخص، لیکن یہ تمہیں بات بتا کے گیا ہے یہ بالکل درست بتائی ہے۔ تو جو شیاطین ہوتے ہیں نا، جنات، اکثر ہمارے گھروں میں چیزیں یہاں سے وہاں غائب ہو جاتی ہیں، سامنے ہی ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ چیز نظر نہیں آ رہی، تھوڑی 2 پل کے بعد آئیں وہ چیز آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ شیطانی کچھ حرکات ہوتی ہیں، ان سے حفاظت کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے آیت الکرسی کا وظیفہ۔ بچوں کی حفاظت کے لیے، بچے اکثر، کیونکہ مغرب کے وقت اگر بچے باہر نکلیں گے، اور بچے نکلتے ہیں ہمارے یہاں نا،
تو اگر بچے باہر نکلتے ہیں, مائیں پہلے بچوں کو کہتی تھی کہ بھی مغرب سے پہلے گھروں کو واپس آ جاؤ. جی, تو اگر بچے عادی ہیں مغرب سے کے بعد نکلنے, ظاہر ہے کہ ہمارا جو کراچی کا روٹین ہے یا پاکستان میں ایسا ہی ہے کہ ہم باہر نکلتے ہیں, بچے باہر نکلتے ہیں, تو جنات ان کو چھو کر چلے جاتے ہیں اور اس سے وہ کیا ہو جاتے ہیں, بدحواس ہو جاتے ہیں. حافظوں پر اثر پڑتا ہے بچوں کے, ان کی ذہنی صلاحیت پر بڑا اثر پڑتا ہے, ان کے انداز میں بڑا مطلب چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے. یہ جب آپ جیسے ہی فیل کریں نا, آیت الکرسی کا حصار لازمی طور پر مانیں. اور آیت الکرسی کی حفاظت ایسی ہوتی ہے کہ پوری رات فرشتہ جو ہے نا آپ کی حفاظت کرتا ہے. گھر سے نکل رہے ہیں, آیت الکرسی کی حفاظت. اسی طرح سے میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں اپنا, ہے وقت ہمارے پاس؟ بالکل. ہاں. تو رمضان ٹرانسمیشنز جب ہوتی ہیں نا, بڑا مزہ بھی آتا ہے جب کہ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں نا, اس کو بہت زیادہ مزہ آتا ہے. رمضان ٹرانسمیشنز میں ہمارا تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کس ٹائم رات میں جا رہے ہیں, صبح میں جا رہے ہیں, راستے میں ہی شہری کا وقت بھی ایسا ہوتا ہے, نیندیں پوری کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اکثر موبائل فون آپ سائڈ پہ رکھا, فون کیا کہ بھائی میں راستے میں ہوں. تو میرے ساتھ ایک میری ہیلپر ہوتی تھی. اچھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے چوری کر لیا وہ موبائل نا. میں نے یہاں ڈرائیور سے پوچھا, سب سے خالدہ ہوتی تھی ہمارے ساتھ ایک, آپ کو یاد ہو, سما پر ہی. تو خالدہ کہنے لگی نہیں, ہمارا ڈرائیور کبھی ایسا نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے مدیحہ, وہ 2 سال کے بعد موبائل مجھے ملا ہے. کیسے ملا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ میری ہر چیز پر آیت الکرسی کا دم ہے, ہر چیز پر. میں اپنا حصار باندھ کے رکھتی ہوں, چیزوں پر میں پڑھ کے رکھتی ہوں علیحدہ. ہر چیز پر آپ کی وہ چیز میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کبھی نہیں کھوئے گی. اگر کھو بھی گئی نا, وہ آپ کو دوبارہ مل جائے گی. چوری ہو گئی, یہ واپس کہیں نہ کہیں سے آپ کو کلو مل جائے گا. 2 سال کے بعد ایسے ہی میں اپنا گوگل فوٹوز دیکھ رہی تھی نا, اس میں جی میل آیا ہوا تھا میرے پاس نا کہ آپ کے موبائل کو کسی نے ہیک کرنے کی کوشش کی ہے. پکچر دیکھی میں نے اس لڑکی کی, اور وہی ایام. تو میں نے اس سے جا کر میں نے کہا تم نے چوری کیا نا میرا موبائل, مجھے بڑا دکھ ہوا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی اگر کوئی چیز کھو بھی گئی ہے نا, اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر, وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو واپس مل جائے گی. جیسے انہوں نے بات بھی کی کہ جیسے کوئی کھو بھی جائے, مسنگ پرسنس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آیت الکرسی کا جو ہے وہ آپ ویٹ کریں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, جیسے یہ آیت الکرسی یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ہیوی آیت بھی ہے, تو بہت سارے لوگ جب اس کا ویٹ کرنے پہ آتے ہیں تو کھلا ویٹ کرتے ہیں. تو کیا اس کا کھلا ویٹ کرنا چاہیے, اور کیا اس پہ بھی کوئی پابندی ہے کہ جی کوئی اگر کوئی لڑکی جو ہے جس کہتے ہیں کچھ چیزوں کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے پھر آپ اس کا ویٹ کر سکتے ہیں, تو کیا اس کے لیے کوئی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے یا آپ کھلا جتنا ویٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہن بہت اچھا سوال آپ نے اس لیے کیا کہ یہ سوالات لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے اور لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں, اور پریشانی کے باعث وہ کسی لا علم شخص سے پوچھتے ہیں علمی مسائل, اور اس کی وجہ سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور تکلیف میں بھی آ جاتے ہیں. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کوئی بھی آپ ذکر کی نیت سے پڑھیں گے تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وصیلا, اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, صبح اور شام کرو. دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کی نص سے ہے کہ جتنا آپ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھیں. اصل میں جس طرح عمران بھائی بات کر رہے تھے, ہماری اصل میں لالچ آ جاتا ہے. وہ لالچ یہ آتا ہے کہ میں موکل کو قابو کر لوں گا اور اس کے ذریعے میں عملیات کروں گا, میں اس کے ذریعے کسی کو قابو میں کر لوں گا, میں اس کے ذریعے جو ہے وہ بہت سارے پاور گین کر لوں گا, میں بہت سارے معاملات بنانے کی کوشش کروں گا. اب وہ آپ خاص انداز میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, اب کیونکہ نیت اللہ کے ذکر کے لیے نہیں ہے, نیت اپنے مفاد کے لیے. دیکھیں ایک مخلوق ہے, جسے مثال کے طور پہ میرے بہت سارے میرے بھائی اور میری بہنیں پروگرام دیکھ رہے ہیں, کسی کو سورہ رحمان بہت زیادہ پسند ہے, کسی کو سورہ یاسین بہت زیادہ پسند ہے, کوئی سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑھتا ہے, کسی کی زبان میں سورہ کوثر ہی رہتی ہے, کوئی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. اسی طرح جنات کے اندر بھی کچھ قرآن کی کچھ آیتیں صورتیں ایسی ہیں کہ وہ ان کو بڑی پسند ہیں. جب آپ کو اس کو ریسائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی جب یہ نیت یہ ہوتی ہے کہ میں ان کو کیپچر کر لوں تو پھر اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کی وہ نا اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ, اگر آپ کی نیت ہی ایسی ہو. دیکھیں انرجی تو ہے, ہم یہ جانتے ہیں ماڈرن سائنس اور مائنڈ سائنسز کے اندر کہ ایک نیگیٹو انرجی ہے اور ایک پازیٹیو انرجی ہے. ہمارا بلیف یہ ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں, تنزل الملائکہ, آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. اگر آپ اکارڈنگ ٹو سائنس دیکھیں تو پازیٹیو انرجی اترنا شروع ہو جاتی ہے. جب پازیٹیو انرجی اترنا شروع ہوتی ہے, جو آپ کے مائنڈ میں نیگیٹو انرجی ہوتی ہے وہ ڈکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب وہ ڈکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پوری باڈی کے اندر جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ زمین کے اندر چلی جاتی ہے. اکارڈنگ ٹو سائنس آپ سمجھ لیں, آپ کی باڈی لطیف ہو جاتی ہے, ہلکی ہو جاتی ہے, اور آپ پازیٹیو ہو جاتے ہیں, پورا انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ.
علماء یا پھر عامل کہتے ہیں اسے کہ جو عمل کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ جیسے ہمارے یہاں خاص طور پہ ہمارے سلسلہ چشت کے اندر 8, 9, 10 محرم الحرام کے اندر آیت الکرسی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان مبارک دنوں کے اندر 313 مرتبہ 8, 9, 10 محرم کو 313 مرتبہ جب آیت الکرسی پڑھیں گے تو آپ آیت الکرسی کے عامل ہو جائیں گے. اچھا عامل ہونے کے بعد یہ نہیں کہ آپ بہت بڑی توپ چیز ہو جائیں گے. اس کا یہ کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے یا کسی کو تکلیف ہے, آپ اس پر 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں گے تو اس کی 11 دفعہ. ہاں 7 یا 11. اچھا ہوتا پتہ کیا ہے مثال کے طور پہ, لیکن نمبر میٹر کرتی ہے, آڈ نمبرز ہیں جو آپ بتا رہے ہیں. ہاں 7 اور 11 بالکل اس میں. ہاں آڈ نمبر جو آپ 9 کر لیں, 11 کر لیں, آگے 21 کر لیں, 41 کر لیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ خدا نہ خواستہ مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے زامن بھائی پہ جادو کے معاملات. جادو کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین جنات کو انوالو کیا عامل نے, جادوگر نے, اور ان پر جنات کو چھوڑ دیا. اب جیسے ہی میں ان پر آیت الکرسی پڑھ کے دم کر رہا ہوں تو وہاں سے سامنے ریفلیکشن آئے گی. جب ریفلیکشن آئے گی تو پڑھنے والا اکثر ہوتا ہے کہ اس کو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, اس سے کندھے بھاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ ایک دم کہتا ہے یار ایسا لگتا ہے بی پی لو ہو گیا. اس سامنے سے جنات کی مزاحمت ہوتی ہے. تو جب یہ کہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے اپنے اوپر پڑھ کے دم کر لیں, تو جتنے علماء ہوتے ہیں یا خاص کے جو عاملین ہوتے ہیں انہوں نے ایک خاص تعداد میں اس کا وظیفہ. اور نور بھائی بہت سے لوگ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جب آپ آیت الکرسی پڑھنا شروع کریں تو آپ بار بار درمیان سے بھول جاتے ہیں, آپ پھر دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بہترین سوال کیا آپ نے بہن. شیطانی معاملات کی بہت کثرت ہوتی ہے. جب شیطانی معاملات, اچھا کرتا کیا, اسی بہن نے بھی کہا تھا, یہ تو یتخبطہ الشیطان من المس, شیطان چھو جاتا ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نعوذ باللہ نفسیاتی سے ہو رہے ہیں, آپ پاگل سے ہو رہے ہیں, نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہو رہی ہے. دوسری یہ ہوتی ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ, کہ وہ تمہیں شیطانی وسوسوں میں نیگیٹیوٹی میں ڈال دیتا. آپ پڑھ لیں, نہیں میں نے پوری پڑھی, میں نے کتنی مرتبہ پڑھی, میں نے 3 مرتبہ پڑھی, میں نے 4 مرتبہ پڑھی, میں نماز پڑھتے پڑھتے بھول جاتا ہوں میں کون سی رکعت کے اندر تھا. یہ اکثر ایسے ہوتا ہے. ہاں اچھا آپ جا رہے ہیں, آپ پریشان ہیں, اچھا ہر چیز الحمدللہ موجود ہے مگر گھبراہٹ بے چینی ہے, آپ کو اندر سے کمی محسوس ہو رہی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کچھ کمی ہے. اچھا وہ انزائٹی جیسے چھوٹی سی بھی کوئی بات ہے وہ آپ کے دماغ میں اتنی سوار ہو گئی, آپ پریشان ہیں, آپ کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں. وہ شیطانی معاملات کی بہت زیادہ, یعنی کہ آپ پر خطرناک قسم کا شیطانی حملہ ہوتا ہے. جیسے ایک بار ہم نے نظر پہ بھی شو کیا تھا تو آپ لوگوں نے بھی بات کی تھی, کیونکہ آپ لوگ تو صاحب علم ہیں اور آپ لوگ تو خطابت سے آپ کا تعلق ہے, تو وہ آپ اور آپ لوگوں نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے جب آپ لوگوں کو نظر لگتی تو وہ بھی سیدھا آپ لوگوں کے حافظے پہ جو سب سے پہلے دماغ پہ چاہے وہ نظر پڑتی. تو یہ جو چیز ہے یہ آپ کو اس کا چھوٹا سا ایک وظیفہ ہے. جی جی, روزانہ اگر آپ 41 مرتبہ آیت الکرسی 11 دن تک پڑھ لیں تو اس کا آپ کا ایک حصار ہو جائے گا. یا پھر اگر آپ جلدی چاہتے ہیں تو پھر کسی بھی, جیسے چاند کی تاریخ ہوتی ہے نا 13, 14, 15, جس دن پورا چاند ہوتا ہے, ہاں بہترین, اس دن آپ روزہ رکھ لیں اور اس دن آپ 313 مرتبہ 13, 14, 15 جو ہے نا وہ آیت الکرسی پڑھ لیں. اس سے آپ کا حصار ہو جائے گا. جو شیطانی جو معاملات ہیں, جو بہت زیادہ پریشر ہے, وہ ختم ہو. مجھے ایک چھوٹی سی یہاں پہ بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے, کہیں مت جائیے گا.